اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ یہ ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، اور آیت نمبر ہے 214 سورہ بقرہ۔ پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، تم یہ سمجھ رہے ہو؟ حسب تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے۔ حالانکہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند ان لوگوں کے مثل، ان لوگوں کی طرح مشکلیں پیش نہیں آئیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کو آئی تھی مشکلیں، اس کے اندر محذوف ہے، اس لیے مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے چلے گئے، دنیا کو خالی کر دیا انہوں نے، نہیں آئیں، جو تم سے پہلے من قبلکم مستہم البأساء، تم سے پہلے گزرے، ٹھیک ہے، تم سے پہلے گزرے، قبل، یہ قبل کا ترجمہ ہے پہلے کا، ٹھیک ہے، بأسا تکلیف، سختی، ٹھیک ہے، درا تکلیف پہنچی، یہ دونوں یعنی کہیں کہ ہم معنی ہیں، ضرر، نقصان، مشکلات، ٹھیک ہے، ان دونوں کا کہیں کہ اگر ہم معنی تو ہیں، لیکن یہ کوئی تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ تم کو ان جیسی تکالیف، مشکلات، وبا، بلا، مصیبت ابھی تمہیں نہیں پہنچی۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ زلزلو، وہ ہلا ڈالے گئے، زلزلہ آپ کہتے ہیں نا اردو میں، یہ اس کا صیغہ ہے مجہول کا، وہ تو ہلا ڈالے گئے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جھنجھوڑ دیے گئے، وہ تو جھنجھوڑ، جیسے زلزلہ آتا ہے تو زمین جھنجھوڑ دی جاتی ہے نا، اسی طریقے سے ان کا حال تھا کہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ آگے اس کی ابھی ہم تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول، اتنی کہنا چاہیے کہ زبردست عزم اور اتنی زیادہ ان کے اندر استقلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ہو اپنے دور کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی زبردست قوت برداشت، تحمل اتنی زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے نا کہ کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ تھے ایمان میں، ٹھیک ہے، ایمان لائے تھے، کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے کہا، کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی مشکلات کا ایک انبار تھا، تو متی نصر اللہ، کب آئے گی، متی کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ اکبر، الا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اللہ کی مدد دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کو کبھی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور ایسی جنت میں اٹھ کے چلے جاؤ گے، جنت ایسی آسان ہے۔ البأساء والضراء، بأسا سے مراد فقر و فاقہ بھی ہے اور بھی قسم کے تکالیف ہیں، اور دراؤ سے مراد جو ہے بیماری بھی ہے اور جسمانی تکالیف بھی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کی گوشت کاٹنا، جسم کا نوچنا، مطلب مختلف طرح کی تکالیف، اور بات کرتے ہیں بھی۔ اور زلزلو، ہلا ڈالا جانا کیا ہے کہ سخت ہلائے گئے، سخت جھنجھوڑے گئے، سخت طرح کی ان کو جسمانی اذیت اور تکالیف پہنچائی گئیں۔ تو مدینہ شریف میں جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مشرکین ایک طرف تھے، منافقین ایک طرف تھے، یہود، یعنی ساری، یعنی ہر جانب سے ایک سخت تکالیف کا ایک کہنا چاہیے کہ جو ہے سیلاب تھا، ٹھیک ہے، ہر طرف سے یعنی تکالیف چلتی چلی آ رہی تھی۔ تو جب مسلمانوں کو اتنی سخت تکالیف پہنچی تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ کون سے مسلمانوں کو؟ باعمل، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ کرام، سب سے پہلے اول مخاطب صحابہ کرام ہی ہیں، تو ان کو تسلی دی گئی صحابہ کرام کو کہ دین کی راہ میں مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی ہیں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہیں،
آج بھی لوگ نا ذرا سی تکلیف میں بلبلا جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے کون سے آج مشکل برداشت کر رہا ہے، لیکن اب اپنی ذات میں بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ پہلے مخاطب اولین وہی ہیں، کہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے اللہ کی مدد کب ہوگی پکار اٹھے، پھر جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تمہاری بھی مدد کی جائے گی، یعنی مدد ایسا نہیں کہ ان کی گئی تمہاری نہیں کی جائے گی، تمہاری بھی کی جائے گی مدد۔ جب غزوہ احزاب میں یہ مرحلہ پیش آیا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آپ پڑھیں، بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہے کہ ان کا اللہ کی مدد کب ہوگی کہنا اعتراض اور شکوے کے طور پہ نہیں تھا کہ وہ شکایت کر رہے تھے کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، بلکہ بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی اور زاری کی حالت کا اظہار تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا۔ کون سا کام؟ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا ہے، وہ یعنی پہنچا کر رہے گا، یہ کام مکمل ہو کر رہے گا، دین اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا۔ لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو، تم لوگ کیا مطلب ہے؟ بہت جلدی کرتے ہو، یعنی جلدی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد جلدی سے آ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے اس سے سبھی مراد ہیں، ہم لوگ کتنی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم لوگ کتنی جلدی کرتے ہو، کتنی عجلت کرتے ہو، اور فرمایا کہ انسان ہے بھی مطلب جلد باز، عجلت پسند ہے انسان کے لیے، فرمایا اللہ نے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جو ہے جلد باز ہے، انسان کا تو معاملہ یہی ہے، ہم لوگ تو ہیں اس طرح کے۔ تو صحابہ کرام کے اندر تو بڑا استقلال تھا، بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہمت حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ 13 برس کم و بیش مکے کی جو انہوں نے مشکلات اور صعوبتیں جھیلی ہیں، میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو 13 دن کا نہیں اندازہ کر سکتے، 13 دن دین کے لیے تکلیف نہیں اٹھا سکتے، کہیں گے نہیں بھائی بوریا بستر رپیٹو، چلو گھر کو چلو بھائی، بس ہو گیا بہت، صلح کر لو، ٹھیک ہے صلح کر لو، اور جو ہے بس کچھ لو اور کچھ دو پہ سودا کر لو، ہم تو وہ لوگ ہیں۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ فتح اور نصرت اور جنت امتحان و آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی ڈگری لینی ہو تو ڈگری جو ہے بغیر امتحان سے گزرے کوئی ڈگری نہیں ملتی، ورنہ سب برابر ہی ہو جائے نا، کہ اگر ایسے ہی ڈگریاں ملنے لگ جائیں، ایسے نہیں ملتی، کوئی بھی ڈگری آپ کو لینی ہے تو پہلے اس کے لیے مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں، یوں ہی جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی امتحان اور آزمائش نہیں ہوگی، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے امتحان اور آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اور فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، حالانکہ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، بیماریاں، آلام، مصائب، دکھ اور پریشانیاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو العالیہ مجاہد، ان سب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ البأساء سے مراد کیا ہے؟ فقر ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الضراء سے مراد بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا،
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الکاذبین. کیا فرمایا اللہ نے کہ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور البتہ تحقیق جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان کی بھی کیا کیا؟ آزمائش کی ہے، ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے. یہ جو موجود ہیں ان کو بھی ہم آزمائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ظاہر کرے گا. کیا چیز اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا ان کی؟ یعنی جو ایمان میں سچے ہیں ان کا سچ ظاہر فرمائے گا کہ یہ واقعی ایمان والے ہیں، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، یعنی کھوٹے اور کھرے کو اللہ تعالیٰ الگ الگ فرمائے گا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، جب جنگ احزاب ہوئی تھی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ احزاب کے دن اس طرح کی زبردست آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ قرآن مجید میں سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نعوذ باللہ. یعنی کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ جب دشمن تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، دشمن یعنی ہر طرف سے دشمن نے ایک طرف سے آپ دیکھیں تو گھیراؤ کر لیا، اور ایک طرف جو پہاڑی حصہ تھا، چلیں وہ انشاءاللہ اسی موقع بھی ہم بتائیں گے، تو دشمن نے یعنی ان کا ہر طرف سے سمجھ لے کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے جنگ احزاب میں. اور جب آنکھیں اللہ نے فرمایا کہ پتھرا گئیں. آنکھیں انسان میں جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل دیکھے تو آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ ایک جگہ ٹک گئی ہیں، نہ اوپر ہو رہی نہ نیچے، تو آنکھیں ان کی یعنی ایسا لگا کہ جیسے کہ دہشت کی وجہ سے انسان جیسے آنکھیں اٹک جائیں، اور دل کیا ہوا؟ دہشت کے مارے جیسے گلوں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کبھی اختلاج کسی کو ہوا، اس کو اندازہ ہوگا نا کہ اتنی زبردست اس وقت انسان کی یعنی تکلیف ہوتی ہے دل والی کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا جو اس سے گزرا نہ ہو. تو دل دہشت کی وجہ سے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. تو گمان کون لوگ کر رہے تھے؟ منافقین جو تھے، انہوں نے الٹی اور سیدھی باتیں کی. ٹھیک ہے، اور وہاں مومن آزمائے گئے. انہوں نے تو گمان کیا، منافقین نے جاتے تو تھے نا جنگوں میں، ورنہ تو راز کھل جاتا تھا، تو کچھ نہ کچھ چھارے گاڑے چلے جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کرتے تھے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جب آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، تھوڑے بہت نہیں، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے، بیماری کون سی تھی؟ دنیا کی محبت، جینے کی محبت، زندگی کی محبت، مال کی محبت، یعنی شہرت کی محبت، یعنی دنیا ہی دنیا. تو ان کے دلوں میں جو بیماری تھی کہ اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا. کیا کہا انہوں لوگوں نے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ انہوں لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول نے کہ وہ تو غرور کا وعدہ تھا. یہ تفصیلی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، قرآن نے مختلف وعدے کیے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیجئے خیر. اور اس کے علاوہ فرمایا مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے حالات جیسا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں بیان کر رہا ہے کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، سورہ زخرف میں ہے. تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثال یعنی حالت گزر گئی ہے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. وہ اپنے دشمنوں کے خلاف مدد مانگتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس تنگی اور سختی سے جلد نکلنے کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. کیا فرمایا اللہ نے یہاں پہ؟ یہ الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب
آیا چاہتی ہے، یعنی بہت جلد اللہ کی مدد جو ہے آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہے نا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جس طرح کی مشکل اور سختی ہوتی ہے فتح و نصرت بھی اسی حساب سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد کیا ہے؟ یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے، دور نہیں ہے۔ اللہ کی مدد یقینی ہے ایمان والوں کے لیے، اگر ایمان والا ہے تو مدد بھی ضرور آئے گی، اس بات کا یقین رکھیں، ایمان رکھیں اس پر۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی نا کہ یعنی جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے فیما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس سے پہلے آیات پڑھی تھی، اور انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ فرمایا اللہ نے کہ بغیم بینہم، ٹھیک ہے، ضدم ضدی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، تو یعنی تھوڑا سا اس میں ربط ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دامن بچانا، جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا تھا تمہیں بھی ان کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے فتنہ باز تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کریں گے۔ تم ان کے جال میں نہ پھنسنا، اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اس خام خیالی سے باز آ جاؤ، خوب کان کھول کر سن لو، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے، تمہیں ہوش اور گوش سے کام لینا چاہیے، تمہیں تھوڑا سا غور و تدبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ تم بہت بڑے نہیں ہو گئے ہو، تم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے نہیں ہو گئے ہو، تو ہوش و گوش سے کام لو، ٹھیک ہے۔ ہوش ربا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں، لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر تم ثابت قدم ہو تو اس وقت بھی ثابت قدم رہنا جب یہ سارے معاملات آئیں، اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو یقیناً آئے گی، جان لو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی کہ بس خوش فہمیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کبھی آپ نے غور کیا کہ صرف خوش فہمی اور خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ خیالی پلاؤ پکائیں، خیال میں اپنی بلڈنگیں بنائیں، بہت اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں، لیکن وہ خیالی ہوتی ہیں، جب آپ خیال سے باہر ہوتے ہیں تو اپنے بوریے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے وہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے، تو وہ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ خیال میں آپ گئے، یونیورسٹی آ گئے تو خیال میں ہی آئے گئے، ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ خیالی ڈگری آپ کہیں لے کے جا نہیں سکتے کہ اس کی بیس پہ آپ کو کہیں کوئی اپنے کمپنی میں آپ کو جو ہے اپوائنٹ کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں، آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہ بیان ہو رہی ہیں، آگے کیا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا آگے؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں، خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خرچ کیا کرنا ہے۔ ابھی اس سے پہلے آیات میں ہم نے کیا پڑھا؟ آزمائشوں کا ذکر پڑھا، اب یہ کہ خرچ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کیا خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں اس کی یعنی تفصیل پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے ایک معیار ہیں ہمارے لیے، بعد والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ ہے نا تو آ جائے گی، اور میں امان ہوں اپنے اصحاب کے لیے، پس جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی باہم جو ہے آپس میں جو ان کے اندر جو بھی معاملات ہوئے، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے، اور میرے صحابہ امان ہیں امت کے لیے، جب اصحاب یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے جائیں گے تو میرے امت پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے،
کیا وعدہ ہے؟ یعنی فتنہ اور فساد اور بدعات خرافات اور یہ اور وہ فلاں ڈھمکا سب جو ہے امت پر بھی آ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امت مسلمہ کے لیے کیا ہیں؟ امان ہیں، امان کا باعث ہیں، برکت کا باعث ہیں، اور فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہیں صحابہ کرام وہ تھے۔ اور جو ہے وہ بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی ایک ڈھارس تھے امت کے لیے، اور وہ معیار ہیں ایمان لانے کے لیے، بہت بڑا ایک معیار ہیں، اور ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہمارے لیے واجب ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے اور ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، والذین جاؤوا من بعدہم، ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، سبقت لے گئے، ٹھیک ہے، سبقون بالایمان، ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، کسی قسم کی برائی نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، کسی قسم کی یعنی کوئی غل ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں نہ ہو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارا رب کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پتہ چلا کہ قیامت تک، اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں کہ وہ مہاجرین و انصار صحابہ کو مومن مانتے ہیں، انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر صحابہ کا ایمان تھا، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ مہاجرین و انصار صحابہ کے پیروکاروں سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں بلکہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ یا دشمنی باقی نہ رہے، سمجھ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ تو صحابہ جو ہیں ہمارے لیے معیار ہیں، تو اس لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے، اور اگر دنیا میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو صحابہ کرام کی مشکلات کو یاد کرنا چاہیے، اہل بیت کی مشکلات کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ظاہر ہے میں اور آپ تصور نہیں باندھ سکتے، اور نہ ان جیسا عمل ہم کہاں کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جیسے بننے کی تو کوشش کریں کہ صحابہ کرام جیسے عمل کرتے تھے اس جیسا عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ اگر کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر نبی کو تو ویسے بھی لوگ الگ کر دیتے ہیں کہ بھائی ظاہر نبی جیسا ہم نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے وہ بھی حالت کفر میں تھے، کہ پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے کفر سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، پھر کس طرح وہ ایمان لائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، آمین۔